سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف وہی دخان جبکہ وہ دھواں تھا فقال تو اس نے کہا لہا اس سے کس سے آسمان سے وللارض اور زمین سے ائتیا تم دونوں آؤ طوعا خوشی سے او یا کرہن نہ خوشی سے قالتا تو ان دونوں نے کہا اتینا ہم آئے طائعین خوشی خوشی۔ احباب گرامی، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مختلف جگہوں پر زمین اور آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ قرآن کا واحد مقام ہے جس میں اللہ تعالی اتنی تفصیل کے ساتھ ان دونوں کی بناوٹ اور تفصیل کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ پہلے تو زمین کے بارے میں بڑی موٹی باتیں ہمیں سمجھائی گئیں، اب آسمان کی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ابھی آیت نمبر 11 کے بعد آیت نمبر 12 میں پھر وہی الفاظ آئیں گے جو زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ نے ان آسمانوں کو 7 بنایا اور 7 بھی اللہ نے 2 دنوں میں آسمان بنا دیے۔ یہاں پر جب ہم زیر بحث آیت کو دیکھتے ہیں تو زمین کو بنانے کے بعد اللہ تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سے بعض اہل علم استدلال کرتے ہیں کہ آسمان بعد میں پیدا کیا گیا اور زمین پہلے پیدا کی گئی، اور بعض اہل علم آسمان کی بناوٹ کا پہلے ذکر کرتے ہیں اور زمین کو بعد میں کرتے ہیں۔ یہ ہماری بحث نہیں ہے کہ کون پہلے پیدا کیا گیا، ہماری بحث، ہمارا نقطہ نظر دراصل وہ ٹکڑا ہے جو اللہ تعالی نے اس سورت کی آیت نمبر 9 میں شروع کیا۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، زمین کو اس نے بنایا تمہارے لیے برکت والا، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ اس نے تمہیں بنایا، اب تم اسی کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان کی طرف متوجہ ہو کر آسمان کے اوپر جب توجہ دی وَهِيَ دُخَانٌ، اس حال میں کہ آسمان دھواں تھا۔ انگریزوں نے، سائنسدانوں نے یہ تھیوری پیش کی ہے کہ کائنات ایک بہت بڑے دھماکے کی وجہ سے معرض وجود میں آئی، جسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑا دھماکہ۔ اور یہ بات درست ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان باہم جڑے ہوئے تھے، فَفَتَقْنَاهُمَا تو ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اتنے فاصلے پر رکھا ہوا ہے کہ زمین پر آپ کوئی بھی چیز ہوا میں بلند کریں، زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کل قیامت کے دن جب آسمان ہٹا دیا جائے گا، یہ پھٹ جائے گا، زمین برابر کر دی جائے گی، تو یہ جو زمین کی قوت ہے یہ بھی ختم ہوگی۔ اسی وجہ سے پھر پہاڑ اڑتے پھریں گے، اور یہی قوت اگر آپ چاند پر کھڑے ہو کر کسی چیز کو
ہوا کے اندر پھینکیں تو وہ اس تیزی سے زمین پر نہیں آئے گی جس تیزی سے چاند پر، وہ اس تیزی سے نہیں گرے گی جتنی تیزی سے وہ زمین پر گرتی ہے. 6 گنا کا فرق ہوتا ہے. زمین کی قوت چاند کی قوت سے 6 گنا زیادہ ہے. فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان. اللہ نے آسمانوں کی طرف توجہ کی، آسمانوں کا ارادہ کیا تو آسمان دھوئیں کی شکل میں تھے. اس کو سائنس کی زبان میں نیبولا بھی کہا جاتا ہے، صحابیہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادل سے تھے. اللہ تعالی نے ان کو اور زمینوں کو کہا فقال لها وللارض. اللہ نے آسمان سے بھی کہا اور زمین سے بھی کہا. کیا کہا؟ ائتیا طوعا او کرہا. تم آؤ، لے کر آؤ وہ چیز جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. یہاں پر کن فیکون کو سمجھیے. اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو کہا کہ تم آؤ، تم ہو جاؤ. آسمان کو اگر دیکھا جائے تو یہ کہا گیا تم اپنا سورج طلوع کرو، اپنا چاند طلوع کرو، ستارے لے کر آؤ. ہوائیں، بادل اور دیگر کئی ایک معاملات وہ آسمان کے ساتھ ہے. اس کو کہا ائتیا طوعا او کرہا، اے آسمان سورج غروب کرو، سورج کو طلوع کرو، چاند کو طلوع کرو، غروب کرو. یہ سارے معاملات چاہے تو اطاعت کے ساتھ کرو یا تمہارا دل نہیں بھی کرتا تب بھی کرو، کرنا ہی پڑے گا. اور زمین کو بھی اللہ نے یہ کہا کہ تم اپنے اندر شہر بناؤ، دریا نکالو، سمندر نکالو، پہاڑ بناؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے بھی کہا اور زمین کو بھی ساتھ یہ کہہ دیا طوعا او کرہا، مان کر آ جاؤ یا نہ مانو تب بھی آنا ہی پڑے گا. قالتا، زمین اور آسمان دونوں اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں اتینا طائعین، ہم فرما بردار بن کر خوشی خوشی آ رہے ہیں. ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم تیری نافرمانی کریں، لیکن یہ کہ تو ہم پر قادر ہے، تو غلبے والا ہے، اگر ہم نہ بھی مانے تو ہمیں لے آئے گا. اس سے چند باتیں سمجھ آ رہی ہیں اس پورے کلام سے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے غیر مستحکم پیدا نہیں کیا، بلا وجہ پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے. اور جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں ان سب کو اللہ تعالی نے مجبور بنایا ہے. سب مجبور ہیں. کوئی اللہ تعالی کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ پر حاوی ہوں اور میں اللہ کے در کا محتاج نہیں ہوں. ساری اللہ کے در کے مجبور ہیں، ساری اس کے در کے محتاج ہیں. وہ اکیلا مشکل کشا ہے، وہ سب کی حاجت روائی کرنے والا ہے. آسمان اور زمین یہ جتنے بڑے ہو جائیں، جتنے زیادہ مضبوط ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم آؤ، تم لے کر آؤ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے. اب یہ لے کر آئے طوعا او کرہا، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے. یہاں بتایا کیا جا رہا ہے کہ گزر دونوں کی جاتی ہے. جو مان کر گزارتا ہے گزر اس کی بھی جاتی ہے، جو نہیں مانتا گزر اس کی بھی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان نہ مان کر جتنی مرضی دوڑ لگا لے، آنا اس نے رب کی طرف ہی ہے، پلٹنا اس نے تمہارے رب کی طرف ہی ہے. ان الی ربک الرجعی. انسان جتنی مرضی بے ایمانی کر لے، جتنا مرضی انسان اپنے آپ کو بے لگام کر لے، آنا اس نے رب کے پاس ہی ہے. اس کی انتہا اس کے رب کی طرف ہی ہے. دوسری بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ آسمان اور زمین اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے انسان کے علاوہ، جو کچھ بھی ہے، جاندار ہیں یا بے جان ہیں، اللہ تعالی کے حضور ان کی زبان موجود ہے. وہ بولتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں. ہاں ہمارا ایمان ہے کہ وہ کرتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر آسمان اور زمین دونوں اللہ سے کہہ رہے ہیں اتینا طائعین، اے اللہ ہم تیرے پاس آ گئے تیرے فرما بردار بن کر. جب یہ دونوں فرما بردار بن کر آ گئے، مانا کیا ہے کہ جس چیز کا تو ہمیں حکم دیتا ہے ہم وہ کریں گے. اب زمین کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے اندر جب تیرے اندر بیج ڈالا جائے گا تو نے فصل اگانی ہے.
زمین کبھی اڑی ہو ہمارے بیج کے آگے؟ زمین نے کبھی یہ کہا ہو کہ بور کرو گے تو میں پانی نہیں نکالوں گی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالی نے انسان کے سامنے یہ مثالیں رکھی، پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر اللہ نے 2 دنوں میں ایک نہیں بلکہ 7 آسمان اوپر تلے بنا دیے۔ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے ان کو 7 آسمان بنا دیا۔ وہ جو دھواں تھا وَهِيَ دُخَانٌ، اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کو 7 آسمانوں کی شکل دے دی۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کی طرف اس کی کام کا اس کو حکم دے دیا۔ ہر آسمان پہ مختلف کام ہوتے ہیں اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول جب معراج پر گئے تھے تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا کس سے ہوئی؟ معراج آ رہی ہے بتائیے، عیسیٰ علیہ السلام سے اور یحییٰ علیہ السلام سے۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر نہیں، نوح علیہ السلام سے نہیں ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، 7ویں پر ابراہیم، چوتھے اور 5ویں پر ڈھونڈ کر لانا، ٹھیک ہے، ڈھونڈ کر لانا ہے اس کو کہ چوتھے بلکہ 7 آسمانوں کی لے کر آئیے گا کہ کس آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا۔ اگلی بات کو میرا بھائی سمجھیے گا، فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے، اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں آپ بات کو سمجھیے گا، اور ہم نے قریب کے آسمان کو مزین کر دیا، دنیا کے آسمان کو نہیں، قریب کے آسمان کو۔ دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب، دنیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب۔ تو یہاں پر آسمان دنیا کی ہی بات ہے، جو ہمارا سب سے قریب آسمان ہے، یہ جو وہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کا رنگ کیا ہے؟ نہیں، اس کا رنگ کیا ہے؟ یہ جو آسمان ہے اس کا اصلی رنگ کون سا ہے؟ کالا رنگ ہے اس کا اصل، اس کا اصل رنگ کالا ہے۔ یہ تو سورج کی روشنی اس کے اوپر آتی ہے تو یہ ہمیں آسمانی کلر کا نظر آتا ہے، ورنہ اس کا رنگ کالا ہے۔ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے دنیا کے آسمان کو سجا دیا کس کے ساتھ؟ ستاروں کے ساتھ۔ اگر یہ کالا ہے تبھی تو ستارے نظر آتے ہیں، یہ کالا نہ ہوتا تو ستارے کیسے نظر آتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے اس آسمان دنیا کو سجا دیا کس کے ساتھ؟ ستاروں کے ساتھ۔ وَحِفْظًا، اور اس کی خوب حفاظت کی جیسا حفاظت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ستاروں کے 3 مقصد ہیں۔ کتنے مقصد ہیں؟ 3 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد آسمان کی خوبصورتی، تیسرا مقصد رستوں کی جانکاری۔ رستے جو پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے، آج بھی جو بحری سفر ہوتے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر ہوتے ہیں، ستارے جس سمت میں ہوں اس سمت میں سفر کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے شیطانوں سے اس کی حفاظت۔ آسمان پر شیطان جاتے ہیں خبریں چوری کرنے، اللہ تعالیٰ ان ستاروں کو توڑ کر ان کے اوپر آگ کے شرارے بنا کر پھینکتا ہے۔ سورہ صافات میں یہ باتیں آپ نے پڑھی تھی۔ ذالک تقدیر، یہ وہ اندازہ ہے، یہ وہ تقدیر ہے، کس کی جانب سے؟ اس غالب رب کی جانب سے جس کا غلبہ بہت زیادہ ہے اور جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اب جس کا غلبہ ہو، جو اتنی قدرت والا ہو، اتنے علم والا ہو، بھلا اس کے ساتھ انسان کفر کرے اور اس کی ناشکری کرے؟ سوال اصل میں وہ پہلا ہے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان پوری آیات میں 9، 10، 11 اور 12 میں، اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 آیات میں 9، 10 اور 11 میں، 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا، یہ کہا اس ذات نے۔ پھر آیت نمبر 12 میں جا کر اللہ نے کہا ہم نے، ابھی بھی اپنا نام نہیں لیا۔ سمجھ آئی بات کی؟ شروع میں اللہ نے کہا اس ذات نے، پھر درمیان میں اللہ نے کہا ہم نے، اور اینڈ پہ کہا العزیز العلیم۔ اس کو کلام کا حسن کہتے ہیں، اس کو کلام کا حسن کہتے ہیں۔ سننے والے پر چھوڑ دیا جائے کہ یہ کون ہے، اور اس کا جواب آتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، جو اس سورت کی دوسری آیت ہے۔
اس رحمان کی جانب سے یہ قرآن اتارا گیا ہے جو بڑا رحیم ہے۔ تو ان آیات کو اچھی طرح سے سمجھیے، اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے۔ اور ان ساری آیات کو سمجھ کر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان جو بڑا ہی چھوٹا اللہ رب العالمین کا مخلوق میں سے ایک نمونہ ہے، یہ سب سے بڑھ کر اللہ کا ناشکر ہے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات جو اللہ کے سامنے جھک رہی ہیں، یہ ان کو بھی کراس کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے جھکا رہے، یہ جھکا ہی اچھا لگتا ہے۔ سورہ فصلت کی